السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی اہم اور دلچسپ اپڈیٹ ہیں، نیوز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور آپ کے برادر اصغر حافظ انس حسین رضوی صاحب کے حوالے سے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، اور جو پچھلی سماعت تھی کیس کی 6 اگست کو صادق محمود خرم صاحب نے جو 52 تھانوں کو طلب کیا تھا، فریق بنایا تھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ نیکسٹ جو انہوں نے تاریخ دی تھی سماعت کیس کی کہ 13 اگست کو جو ہونے والی سماعت ہے کیا وہ سنی جائے گی یا اس کو بھی آگے لے لیا جائے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ کراچی کے اندر ایک عرس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اور ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے کانفرنس ہوئی، جس میں علامہ خضر صاحب بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کیں، وہ کلپ بھی ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور علامہ صاحب ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت چل رہا ہے، آج 27 صفر المظفر ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ سچے اعلیٰ حضرت والے کون ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے مفتی منیم الرحمان صاحب جو ان کا حلیہ دن میں ایک کانفرنس میں بیان آیا سنی اور بریلویت کے حوالے سے، اور کچھ لوگ ان پر طعن و تشنیع ان کو برا بلا کہنے لگ پڑے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا انکار کر دیا، بریلویت کا انکار کر دیا۔ اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے حوالے سے اصلی حقیقی عقائد آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، بالخصوص تحریک لبیک کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹ اور نیوز آئے تو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور ان کے برادر اصغر انس حسین رضوی صاحب کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ 6 اگست کو جو آپ کے کیس کی سماعت تھی اور جو جج صاحب تھے چیف جسٹس صادق محمود خرم صاحب، آپ نے سماعت فرمائی اور آپ نے جی 52 تھانوں کو فریق بنا لیا کہ ان سب سے رپورٹ طلب کی جائے اور معلومات کی جائے کہ اس وقت سعد حسین رضوی صاحب کدھر ہیں، کہاں ہیں۔ اس حوالے سے تفتیش جاری ہے اور ہماری وکلاء کی ٹیم بھی اس کوشش میں جاری اور ساری لگی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں 13 اگست کو کیا ہوتا ہے، کیا امیر محترم کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، کیا ان کے کیس کی سماعت سنی جائے گی، یا پھر پرانی روایات کی طرف کبھی جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، کیا یہی بہانے چلیں گے یا ان کی کیس کی سماعت سنی جائے گی؟ یہ اب 13 اگست کو پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ جو ان کی غیر آئینی اور جبری اور ظلم اور بربریت کی گمشدگی جو ان کی ابھی تک جاری ہے، آج 11 اگست تقریباً ان کے 10 ماہ مکمل ہو چکے ہیں ان کے قید کے، ان کی اغوا ہونے کی اور ان کو منظر عام پر نہ آنے کے جو دن گزر چکے ہیں، وہ 10 ماہ پورے مکمل ہو چکے ہیں 11 اگست کو۔ تو اب دیکھتے ہیں 13 اگست کو کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی اسی انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا دیدار ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور لیٹسٹ نیوز بتاتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک ختم نبوت کانفرنس ہوئی اور عرس اعلیٰ حضرت آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو وہاں علامہ خضر صاحب نے بیان فرما رہے تھے اور میں وہ کلپ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ سنیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب میں کراچی والوں آپ پر حیران ہوں کیا چیز ہے۔ کراچی والے بھی چھا جاتے ہو، جدھر جاتے ہو کمال کر جاتے ہو۔ آپ لوگوں نے یہ جیو والے مسئلے پر ریلی میں آپ لوگوں نے نعرہ ایجاد کیا تھا، پہلے میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ نے نعرہ ایجاد کیا تھا سسٹم پر بھاری صاحب حسین۔ سنو میری بات سنو، آپ لوگوں نے نعرہ ایجاد کیا سسٹم پر بھاری صاحب حسین۔ ابھی اس احتجاج کو مہینہ ڈیڑھ ہی گزرا ہے، یہ اتنا بھی نہیں گزرا، آپ نے سسٹم پر بھاری نعرہ ایجاد کیا۔ ابھی محسن نقوی کا بیان آیا ہے سسٹم بیٹھ گیا۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ علامہ خضر صاحب جو ٹی ایل پی کے رکن شورا میں سے ہیں، کراچی کے اندر یہ امیر ہیں، یہ بتا رہے ہیں جی کہ آپ نے ایک نعرہ ایجاد کیا ہے جی کہ سسٹم برباری سعد حسین رضوی۔ تو ابھی اس نعرے کو تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے تو محسن نقوی صاحب کا بیان آ گیا جی کہ سسٹم بیٹھ گیا ہے، سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ تو اب ان کے بیان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو خریدا جا رہا ہے، ان کو آفر کی جا رہی ہے، کیا پتہ کروڑوں کی، باہر جانے کی، یورپ کی، یو کے کی، ہر قسم کی ان کو آفر کی جا رہی ہوگی، اور ساتھ ہی ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہوگا کہ آپ کی فیملی میں سے کسی کو مار دیا یا آپ کے بھائی کو، جیسے پہلے جب سعد حسین رضوی صاحب گرفتار ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے چھوٹے بھائی کو شہید کر دیے گئے، حالانکہ وہ سب جھوٹ تھا۔ لیکن قربان جاؤں ہم اپنے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے کس طرح ظالم کے سامنے کھڑے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ اب وہ تو امیر محترم ہیں، وہ تو ان کو چھوڑیں، ہمارے تو ایک ادنا سا کارکن اگر جیل میں سے رہائی کے بعد آتا ہے تو وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو آپ گرفتاریاں کر کے اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک کارکن کو نہیں جھکا سکے، تو وہ تو ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں، وہ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا خون ہے۔ بابا جی خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ دلیر ہیں۔ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب ان مولویوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے 25 ہزار لے کر اپنے آپ کو حکومت کے سامنے بیچا اور ان کے تلوے چاٹنا شروع کر دی ہے اور دین کو بیچا۔ یہ علماء سو یاد رکھیں، جہاں علماء سو ہیں تو ان کے مقابلے میں علماء حق بھی ہیں، تو جو علماء حق ہیں وہ یہی ٹی ایل پی والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد سرخرو ہوں گے۔ امیر محترم حافظ سعد رضوی صاحب بکنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آئیں گے اور خوشخبریاں ہوں گی۔ تو اب ایک اور آپ کو میں لیٹسٹ اپڈیٹ بتاتا ہوں مفتی صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے ایک کانفرنس کے اندر ایک بیان کیا ہے کہ جی کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ مفتی صاحب کا کلپ سنیں، پھر میں اصلی حقائق اور جو اصلی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہ بریلوی ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارا مسلک کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، کہ آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں بھی فرقے پیدا ہوئے اور میری امت میں بھی فرقے پیدا ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ دیکھا مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں جی کہ ہم بریلوی نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بریلوی ایک نسبت ہے، یہ مسلک نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے 1400 سال سے۔ بریلوی یہ انڈیا کا ایک شہر ہے بریلی، اب جو وہاں کا رہنے والا ہے یا جو اعلیٰ حضرت کا مرید ہے وہ اپنے ساتھ کے ساتھ نسبت لکھوا سکتا ہے کہ میں بریلوی ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں۔ اب اس سے یہ نہیں ہوتا کہ مفتی صاحب نے مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ بریلوی مسلک نہیں ہے، یہ نسبت ہے، مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، حالانکہ وہ مفتی نہیں اور مختی ہیں، اور کچھ جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی انہوں نے اعلیٰ حضرت کا انکار کر دیا، بریلویت کا انکار کر دیا۔ تو اب میں مفتی صاحب کی ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ کیسے وضاحت کر رہے ہیں بریلویت کے حوالے سے اور سنیت کے حوالے سے اور اہل سنت والجماعت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ یہ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ بریلوی مسلک اور سنی مسلک کیا یہ آپس میں تفریق ہے؟ دو الگ چیزیں ہیں یا کیا ہے؟ بتائیں۔ بریلی یہ تو ہمارے انڈیا کا شہر اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر ہے، اور وہ بریلوی اپنے شہر کی نسبت سے کہلاتے ہیں۔ ان کی وصال کو 104 سال ہو گئے ہیں۔ جی جی بالکل ہو گئے، ان کی عمر 68 سال تھی۔ ٹھیک ہو گیا، اگر 68 سال جمع کر دیں تو 172 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو مسلک 172 سال پہلے وجود میں نہیں آیا، یہ تو قرن اول سے چلا آ رہا ہے، اور مسلک ہمارا ہے اہل السنہ والجماعہ۔ اس لیے امام اہل سنت نے بھی فرمایا کہ صحابہ نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ مفتی صاحب کیا فرمائیں جب ایک پوڈ کاسٹ کرنے والے نادر علی صاحب، آپ نے سوال کیا کہ بریلویت اور سنیت میں کیا فرق ہے،
تو مفتی صاحب نے بتایا ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی بھی مسلک ہے یا فرقہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بریلوی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک نسبت ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ محبت رکھنے والے لکھتے ہیں بریلوی، اور جو مسلک ہے وہ ایک ہی ہے اہل سنت والجماعت جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جو ہمارا مسلک ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور یہی اصلی مسلک ہے جو جنت میں جائے گا۔ جو مسئلہ بریلویت کا ہے تو یہ ایک نسبت ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ، آپ کی جو رہائش اور آپ کا مزار اقدس ہے وہ انڈیا کے اندر جو شہر بریلی وہاں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بریلوی کہا جاتا ہے، یا جو آپ کا مرید ہوتا ہے یا جس کی نسبت ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ، تو یہ اس وجہ سے آپ کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جی آج کی ہماری تھی ویڈیو، جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔